بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غربت کیا ہے۔ اگر سادہ سے الفاظ میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھوک اور افلاس کا نام غربت ہے۔ غربت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، وہ نقصان یہ ہے یہ اپنوں کو پرایا کر دیتی ہے۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اسے فائدہ بھی ہوگا کہ یہ اپنوں اور غیروں کی پہچان کروا دیتی ہے۔ وہ کیسے کہ اگر غربت کے دوران آپ کا کوئی رشتہ دار میں سے کوئی بھی شخص غربت کو جاننے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو پکا یقین کر لینا کہ یہی انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اب غربت کا ایک نقصان بھی ہے اور ایک فائدہ بھی۔ تو پیاری بہنوں، یہ کمبخت غربت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورتوں کے 3 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ عورتوں کا پہلا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، بچے ہوئے کھانے کو بجائے کسی غریب کو دینے کے، بجائے کسی بھوکے کو دینے کے اسے ضائع کر دینا۔ جو لوگ بچا ہوا کھانا کسی غریب کو دینے کی بجائے روڑی پر پھینک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اور بہت جلد انہیں غریب کر دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی چلوں۔ پیاری بہنوں، ایک بادشاہ تھا، اس کا دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اب وہ کھانا کھانے کے بعد بچا ہوا سارے کا سارا کھانا بجائے کسی غریب کو دینے کے باہر روڑی پر پھینکوا دیتا تھا۔ ادھر ایک غریب شخص تھا، اس کے بچے 3 دن کا فاقہ کاٹتے تھے، لوگ اسے روٹی کا ٹکڑا دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جس کے دروازے پر بھیک مانگنے جاتا تو وہ اسے الٹا باتیں سنا کر وہاں سے رخصت کر دیتے، کوئی بھی اسے خیرات نہیں دیتا تھا۔ یہ بہت ہی غربت کا مارا ہوا تھا۔ اکثر اسے 4 دن جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو یہ خود اور اپنے بچوں کو حرام کھلانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن اس کا گزر اسی بادشاہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ روڑی پر مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، یہ دوڑ کر گیا اور وہاں سے اٹھا کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانے لگا اور اپنے بچوں کے لیے سارا کھانا جمع کر کے گھر لے گیا۔ اور اب اس کا یہ زندگی کا معمول بن گیا تھا، وہیں سے کھانا اٹھاتا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس بادشاہ کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ کا انتقال ہوا تو وہاں پر کھانا آنا بند ہو گیا۔ یہ غریب شخص پھر سے وہی زندگی گزارنے لگا جو وہ پہلے گزارتا تھا۔ 8 دن کے مسلسل فاقے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ اس سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے میں نے تیرے حصے میں رزق لکھا ہی نہیں تھا، یہ بتا کہ تو ساری زندگی کیا کھاتا رہا، کیا پیتا رہا۔ تو اس شخص نے اپنی پوری داستان سنائی تو میرے اللہ نے فرمایا جلدی اس بادشاہ کو ڈھونڈ کر لا جو تیری بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا تھا، تاکہ اسے میں فوراً جنت میں داخل کر دوں۔ تو اندازہ خود لگائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے کسی کو رزق دے بجائے اسے ضائع کرنے کے تو اللہ اسے کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا گناہ کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع۔ تو جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اور جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس کام میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی برکت نہیں ڈالتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کا تیسرا گناہ جو گھر میں پریشانیاں لاتا ہے وہ ہے رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سوئے رہنا۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ ایک بات یاد رکھنا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رزق اور دولت دے کر زمین پر اتارتا ہے، اور دیکھو کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے حلال رزق طلب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت ڈال دو، اور جو لوگ نادان سوئے رہتے ہیں وہ اس برکت سے اس رزق سے محروم رہتے ہیں، وہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ 3 گناہ جو گھر کا رزق جلد ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔